حضرت مولانا اشرف علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، حضرت مولانا عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت آپ اکثر اپنے ساتھیوں کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت کی بڑی برکات ہوتی ہے، اور نیکوں کی صحبت میں آ جاؤ اور صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضرت واقعی یہ صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میاں میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ عبادت کریں، اور اتنی عبادت کریں کہ آپ صحابی بن جائیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صحابی عبادت کی وجہ سے تو نہیں بنتا، صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ کی صحبت پائی ہو۔ اچھا پھر آپ اتنی عبادت کر لیں کہ کم از کم تابعی تو بن جائے۔ اللہ حضرت تابعی بھی عبادت کی وجہ سے نہیں بنتا، تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابہ کی صحبت پائی ہو۔ اچھا کم از کم اتنی عبادت تو کر لو کہ تبع تابعی بن جاؤ۔ حضرت تبع تابعی بھی عبادت کی بدولت نہیں بنتا، تبع تابعی وہ ہوتا ہے جس نے تابعین کی صحبت پائی ہو۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اب بھی آپ کو صحبت کی اہمیت کا پتہ نہ چلا کہ صحابی بنا ہے صحبت سے، تابعی کا بلند مقام صحبت کی وجہ سے ہے، تبع تابعی کا بلند مقام صحبت کی وجہ سے ہے۔ صحبت کی بدولت میں بلند مقامات ملتے ہیں۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی مرتبہ لوگ سوال پوچھتے تھے، اور کوئی مشکل مسئلہ ہوتا تھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے سالو سعید بن المسیب فإنہ قد جالس الصالحین، تم یہ مسئلہ سعید بن مسیب سے پوچھ لو کیونکہ سعید بن مسیب نے صالحین کی صحبت پائی ہے۔ اب یہاں پہ ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ عبداللہ بن عمر صحابی ہیں اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعی ہیں۔ صحابی اپنے ساتھیوں کو فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ تم تابعی سے پوچھ لو، سعید بن مسیب سے پوچھو۔ اب اگلی بات سنیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ سعید بن مسیب کے پاس علم بہت ہے، ان کا مطالعہ بہت ہے، ان کی تحقیق بہت ہے، نہیں، فَإِنَّهُ قَدْ جَالَسَ الصَّالِحِينَ، انہوں نے صالحین کی صحبت اٹھائی ہے۔ تو صالحین کی صحبت کا یہ اثر ہے۔ ایک تو ویسے انسان کی فطرت ہے کہ جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں، اور دوسری بات یہ اللہ والے جن کو مشائخ کہا جاتا ہے ان کی سینوں میں ایک نور ہوتا ہے، اور وہ نور اپنے متعلقین کے سینوں میں منتقل کرتے ہیں، اور اس نور کی بدولت متعلقین کے سینوں میں انقلاب برپا کرتے رہتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، وہ بندہ جو روحانی اعتبار سے مردہ تھا، ہم نے ان کو روحانی حیات عطا کر دی، پھر ہم نے ان کو نور عطا کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اس نور کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ نور ہوتا ہے جو اللہ والوں کے سینوں میں ہوتا ہے، اور اسی نور کی بدولت لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا کرتے رہتے ہیں۔